إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا وجاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قولهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم حاضرین جمعہ اسلامی بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں
جہاں تک میری آواز پہنچ رہی تمام لوگ، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہمیں دنیا میں آنے کا ایک مقصد بتایا ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبی و رسولوں پر، بالخصوص جناب ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں عرض کیا تھا اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، آج انشاءاللہ اور بھی باتیں کروں گا۔ پہلے میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہمیں حق بات اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو باتیں کہی جائیں گی ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، صرف سننا نہیں ہے بلکہ جو باتیں کہی جائیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے، تو اس کے لیے کیا ہے، ہمیں اس کے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہوگا، بتلانا ہوگا کہ بیٹے یہ جو دنیا کو جو چلاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہ ہوا کون چلاتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین چلاتا ہے۔ یہ پانی کون دیتا ہے جو ہم اور آپ پیتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے جو پوری دنیا کو سنبھالتا ہے وہ اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگر شرک کریں گے، اگر بیٹا شرک کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے لوگوں پر جنت حرام کر دیا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ یہ بتلانے کی ضرورت ہے، بیٹے کے اندر یہ بیٹے کو بتلانے کی ضرورت ہے، بیٹیوں کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیز نہیں بتائیں گے تو دھرم دوسرا قبول کر لے گا، اس کو دھرم اچھا نہیں لگے گا۔ آج جیسا کہ آج ماحول سماج کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں مرتد ہو گئی۔ کیوں مرتد ہو گئی؟ کیونکہ اس کے ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں دی، بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دی، آج اسی وجہ سے وہ مرتد ہو رہی۔ اگر بچوں کو صحیح تربیت کرنے، بچوں کے اصول جو قاعدے ہیں، اگر وہ قاعدے کو نبھایا، صحیح تربیت کیا تو بچے ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ جو شریک کرتا ہے ایسے لوگوں پر جنت حرام کر دی ہے۔ قرآن کے آیت پڑھ کر بتلائیے، یہ بتلائیے سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 72 بتائیے کہ اس کے اندر ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ بتائیے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بناتا ہے، کسی اور کو پوچھتا ہے، اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور یہ بتلائیے کہ جو شرک کرتے ہیں اس کا بہت برا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ بھی بتلانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یا بیٹی جو شرک کرتے ہیں، شرک کے علاوہ اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ بھی بتلانے کی ضرورت ہے۔ سورہ
سورہ نساء کے اندر سورہ نمبر 4 کے اندر آیت نمبر 48 کے اندر بتلائیے پڑھ کر کے، جب بتلائیں گے پڑھ کر کے بتلائیں گے تو ہمارا بچہ ادھر ادھر نہیں بھاگے گا، ہمارا بچہ قدم دوسرا نہیں بڑھائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ بتلانے کی ضرورت ہے، عقیدوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آج معاشرے میں کیا ہے؟ آج ہم خود صحیح نہیں ہیں، ہم خود نیک اعمال نہیں کرتے ہیں تو ہمارے بچے کیسے نیک اعمال کریں؟ اس لیے پہلے اپنے آپ کو نیک بننا پڑے گا، پہلے اپنے آپ کو نمازی بننا پڑے گا، تو اس کے بعد تب بچے نمازی بن جائیں گے۔ یہ حدیث جب بچے میرے بھائیوں اولاد کی تربیت کرنے کا یہ اصول بھی یاد رکھیں، جب بچہ 7 سال کے ہو جائے، ہم نے 7ویں دن عقیقہ جو ہے کر دیا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ عقیقہ کو بولتے ہیں، عقیقہ کو بولتے ہیں حقیقہ۔ عقیقہ عین سے عقیقہ ہے، ہاں سے حقیقہ نہیں ہے، حقیقہ دوسرا معنی ہو جائے گا، لیکن عقیقہ کا مطلب ہوتا ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے؟ وہ 7ویں دن ہوتا ہے۔ اگر 7ویں دن میسر نہ ہو تو کبھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن 24ویں 25ویں ہاں اسی دن کرتے ہیں نا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو جس دن میسر آ جائے، جس دن طاقت ہو جائے، طاقت کرنے کی، وہ عقیقہ کرنے کی، آپ کر سکتے ہیں، اگر 7ویں دن نہ کر لیں تو میرے بھائیوں 7ویں دن عقیقہ ہم نے کر لیا، لیکن جب بچہ 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے صبح سے تیاری ہو جاتی ہے، صبح سے تیاری کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اور آپ بچوں کو کبھی نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ بیٹا جا فجر کی نماز پڑھ؟ کبھی نہیں۔ کیسے تربیت ہوگی؟ کیسے آپ کا بچہ نیک ہوگا؟ کیسے آپ کے لیے دعا کرے گا؟ تربیت کرنے کا اصول یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ اور حدیث نمبر 495 نمبر حدیث، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین او فرقوا بینهم فی المضاجع۔ یعنی جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اب اس کا ترجمہ ہم ایسا، آج کے دور میں جو ماحول ہے کیا کرنے کے لائق ہے؟ جب بچے 60 سال کے ہو جائیں، جب بچے 60 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، لیکن ترجمہ یہ نہیں چلے گا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ چلے گا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تب نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اس سے پہلے لانے کا حکم ہے۔ لائیے، جب چھوٹے بچوں کو لائیں گے تب بچے اسی عادت میں سیکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو اسے ڈنڈے سے مارا جائے۔ آج کون مارا ہے؟ کون مارتا ہے؟ غلط کام کیا تو اس پر سختی کی جاتی ہے، مارتے ہیں، لیکن کوئی باپ یہ کہہ دے کہ میں بچوں کو نماز کے لیے مارا ہوں، ہم نے بچوں کے لیے نماز، خود نہیں پڑھتا تو کیا حکم دے گا؟ کیوں حکم دے گا؟ میرے بھائیوں، اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو اور مرنے کے بعد دعا کرے تو یہ اصول یاد رکھے، جب بچہ 7 سال کے ہو جائے نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے، اور جب بچہ 10 سال کے ہو جائے تو پٹائی کیجیے، ماریے، اور فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ بستر الگ کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ یہ بستر الگ کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ آج کا جو ماحول ہے میرے بھائیوں بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ آج انسان جو ہے گناہوں میں ملوث ہے، آج انسان کو
جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 7 سال 8 سال جو صحیح سے جوانی نہیں آئی ہے، لیکن وہ بھی بچے موبائل میں دیکھتے دیکھتے وہ بگڑ گئے ہیں، وہ جوان ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں وفرقوا بینہم فی المضاجع، اب جب بچہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو، چاہے بہنیں ہوں چاہے وہ بیٹے ہوں، ان کے بستر الگ کر دو۔ اسی طریقے سے اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد شرابی نہ ہو، جواری نہ ہو، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے شراب، جوا، اسی طریقے سے سگریٹ، تمباکو، کھینی یہ استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ آج کتنے بھائی ہیں کھاتے رہتے ہیں، بچوں کے سامنے کھاتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کس سے منگاتے ہیں؟ کون لاتا ہے؟ یہی بچے لاتے ہیں، بولتے بھی ہیں بیٹا جا ماچس لے کر آ، جا سگریٹ لے کر آ، جا تمباکو لے کر آ، جا گٹکا لے کر آ، منگاتے ہیں۔ جب بچوں سے منگائیں گے تو بچے دیکھیں گے، بچے نقاب ہوتے ہیں، جیسے آپ کو دیکھیں گے، ماں باپ کو دیکھیں گے، ویسے اسی ماحول میں ڈھل جائیں گے۔ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر جو ہے 6755 نمبر حدیث، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہوتا ہے بچہ، چاہے وہ کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے، غیر مسلم کے گھر میں کوئی پیدا ہوتا ہے تو بھی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اگر مسلمان گھر میں پیدا تو بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے ماں باپ اگر یہودی رہتے ہیں تو یہودی بچوں کو بنا دیتے ہیں، اور عیسائی رہتے ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، اگر مجوسی رہتے ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی بچے جیسا ماحول پاتے ہیں اسی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ جب ہم کو دیکھیں گے کہ ہمارا باپ سگریٹ پیتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، بچے بھی کرتا ہے، جب لاتا ہے سگریٹ لا کر دیتا ہے اور سگریٹ جو ہے بچوں کے سامنے پیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو اپنے دوستوں سے کہتا ہے، اپنے بھائی سے کہتا ہے دیکھ ہمارے باپ کے منہ سے دھواں نکلتا ہے، ہمارے باپ کے منہ سے دھواں نکلتا ہے، ہمارے منہ سے کب دھواں نکلے گا؟ تو وہ کیا ہے، ٹرائی کرنے لگتا ہے، وہ بچہ نقاب ہوتا ہے، آپ کو جیسے دیکھے گا ویسے کرے گا۔ اس لیے پہلے اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک ہو تو ہمیں یہ چیز چھوڑنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہم بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو بچے ایک نہ ایک دن جھوٹ بولیں گے۔ وہ کیسا بتاتا ہو، آپ گھر کے اندر ہے، کوئی صاحب آئے دروازے پر، بولے بھیا صاحب السلام علیکم، بابو گھر پہ ہے، بھیا گھر پہ ہے، اب اندر بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے، لیکن بول دیتا ہے بیٹا جب بولتے ابو گھر پہ نہیں ہے، تو بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، بچہ من کے سچا ہوتا ہے، تو کیا کہتا ہے، آ کر کے بول دیتا ہے بھائی صاحب ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، جہاں بیٹا بول دے کہ ابو بول رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اب بتائیے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ سکھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ آج کتنی مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں آ بیٹا میں یہ دوں گی، یہ چیز دوں گی، کھجور دوں گی یا کچھ بھی دوں گی، اور وہ دیتی ہوتی نہیں ہے، دیتی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں سن لیجئے
ایک واقعہ ہے، حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4991 نمبر کی حدیث۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہوئے تھے، ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، تو میری والدہ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ کہا تم اسے کیا دینا چاہتی تھی؟ تم اسے کیا دینا چاہتی تھی؟ تو اس والدہ نے کہا، میری ماں نے کہا میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی۔ کیا دینا چاہتی تھی؟ کھجور دینا چاہتی تھی۔ تو کیا ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارے لیے جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آج کتنے مائیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، جب بچہ رونے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو چپ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بابو چپ جا، سیرا آمد ہے، بگوا آمد ہے۔ تو جب یہ چیز بولیں گے اور وہ چیز نہیں آئے، سامنے نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہم سوچتے ہیں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھیں تو ضرور پوچھیں۔ آج کون پوچھتا ہے؟ اگر بیٹا پیسہ لایا ہوا ہے ڈھیر سارا، دکان پہ گیا ہے اور زیادہ پیسہ دے دیا، لیکن ماں نہیں پوچھتی ہے بیٹا اس کو واپس کر دے، ماں نہیں پوچھتی ہے بیٹا کہاں سے لایا یہ سارا پیسہ جو تم لائے ہو، کہاں سے لایا، نہیں پوچھتا ہے۔ لیکن پوچھنا چاہیے۔ ایک واقعہ کہ ایک چور پر چوری کی سزا نافذ کرنے کا حکم دیا، یعنی جب سزا کا وقت آیا تو اس بیٹے نے کہا میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری والدہ کی زبان والدہ کی ہاتھ کاٹی جائے، اس لیے کہ میں نے بچپن میں پڑوسی کے گھر سے ایک انڈا چرا لیا تھا، تو میری والدہ نے نہ مجھے برا بھلا کہا نہ انڈا واپس کرنے کے لیے کہا، بلکہ خوش ہوئی اور بولی اللہ کا شکر ہے کہ اب میرا بیٹا پورا آدمی بن گیا۔ تو اس بیٹے نے کہا اگر میری ماں کے پاس اس جرم پر خوشی کا اظہار نہ ہوتا تو آج میں چور نہ بنتا، تو میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37 کے اندر کہ ہے کہ زکریا علیہ السلام جو ہے مریم علیہ السلام سے پوچھا، کیا پوچھا؟ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل بے موسم پھل کہاں سے آیا؟ آم کا موسم نہیں آم کا پھل موجود ہے، کیلے کا موسم نہیں کیلا موجود ہے، انگور کا موسم نہیں انگور موجود ہے، آخر پھل کہاں سے آتا ہے؟ تمہارے پاس پھل کہاں سے آیا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس مریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا اے میرے خالو، زکریا خالو ہے تو کیا ہے؟ اے میرے خالو، قال هو من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، ہمیں مرنے کے بعد ہمیں دعا کرے، تو کیا ہے؟ اپنی اولاد کو جب دیکھیں اس کے پاس تو یہ ضرور پوچھے یہ چیز بیٹا کہاں سے آیا ہوا ہے، کہاں سے لائے ہو بیٹی، یہ تم نے کہاں سے لائی ہو، یہ پوچھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آخر انشاءاللہ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، اسی طریقے سے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو ہے پریشان حال ہے یا اسلامی مورد پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانی کو دور کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو ہے بیمار ہے یا اسلامی مورد بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا کو عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اولاد کی تربیت پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ تو ایمانی پر زندہ رکھ جب لوگ ختم ہو تو ایمانی پر ختم ہو. آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى وعزم وتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.